اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے جزم سکون، یعنی کہ جزم ایک جو علامت ہوتی ہے اس کو سکون بھی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی حرف ساکن ہوتا ہے اس کے اوپر جو علامت لگی ہوتی ہے دال جیسی چھوٹی شکل، چھوٹا سے دال جیسا ہوتا ہے نا، اس طرح کا لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جزم۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دال جیسی چھوٹی شکل کو جزم کہتے ہیں۔ اور جزم کسی حرف کے اوپر ہوتا ہے، اور جس حرف کے اوپر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، اور ساکن حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ یعنی ساکن جو حرف ہوگا آپ اس کو خود سے تو نہیں پڑھ سکتے نا، کیونکہ اس کی اپنی تو کوئی آواز ہوتی نہیں ہے، اس کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اس میں اور ایڈ کریں گے ہم کہ ساکن حروف، پورے حروف تہجی جو ہمارے پاس ہیں 28 یا 29 جو بھی ہم کہیں گے، ان حروف میں سے 5 حروف ایسے ہیں جن کو ساکن حالت میں ہلا کر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ ان کا ساؤنڈ باؤنس بیک ہوتا ہے، اس پہ قلقلہ ہوتا ہے۔ یہ 5 حروف ہوتے ہیں، یہ اپنے پاس ضرور نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ ہوتے ہیں قاف، طا، با، جیم، دال۔ ٹھیک ہے، قاف، کاف نہیں، ڈنڈی والا کاف نہیں، جو 2 نقطے والا قاف ہوتا ہے نا جس سے قینچی آتی ہے، وہ قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف ایسے ہیں جن کو ہمیشہ ساکن حالت میں ہلا کر پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کی تختی کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، ان کو پڑھتے ہوئے جب آپ ان 5 حروف کو ہلا کر پڑھیں گے نا، تو اس کو ایک چیز کا اور دھیان رکھنا ہے کہ ہلانا ہے، لیکن اس کو اتنا نہیں ہلانا کہ اس کے اوپر حرکت آ جائے، کہ لگے کہ جیسے آپ زبر زیر پیش کچھ پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی آواز ہلے گی بس، جیسے کہ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب۔ ٹھیک ہے، اس کو اب 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 ایسے کر کے کھینچ کے لمبا کر کے یا پھر کسی حرکت کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ اب اب اب، تھوڑی سی آواز پلٹے گی بس۔ اچھا، اس کے بعد ساکن تا ہے۔ تا کی آواز جب آپ کی نکلے گی تو تا میں تھوڑی سی آپ کی ایئر، ہلکی سی ایئر باہر آئے گی، اس کو ہمس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ات، ات، ات۔ ٹھیک ہے، ات، ات، ات بالکل بھی نہیں پڑھنا، ات، ات، اتنا زیادہ نہیں کہ اس میں ہا کی ساؤنڈ آ جائے، مبالغہ نہیں کرنا، بس تھوڑی سی آواز بالکل باریک سی، جو کیونکہ سارے تا جب ہم پڑھتے ہیں مخرج ہمیں پتہ ہے تا کا، تو ہم اسی طرح پڑھیں گے، لیکن ہلکی سی ایئر باہر آئے گی، ات، ات، ات۔ ٹھیک ہے، ایس، اس، اس، زبان کی نوک دانتوں سے باہر نکال کے سا کو پڑھیں گے، ایس، اس، اس۔ پھر جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، ہلا کر پڑھا جائے گا، اج، 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 اج۔ پھر ہا ہے، ہا کو حلق سے نکالا جائے گا، درمیانے حلق سے، اور اس میں ہمس کا ساؤنڈ، اح، اح، یعنی تھوڑی سی آواز اس کی آپ کو ہوا اس میں سے باہر نکلتی محسوس ہوگی، اح، اح، اوہ۔ پھر خا ہے، خرخراہٹ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اخ، اخ، اخ۔ یہ سارے حروف ساکن حالت میں آپ مخارج میں پڑھ چکے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس کو پڑھنے میں کوئی مشکل ہوگی، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے لیے ایک بار میں ہر حرف کو پڑھ کے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ اس کی ادائیگی آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ دال حروف قلقلہ میں سے آ گیا، اد، اد، اد۔ زال نرمی سے پڑھا جائے گا، از، از، از۔ ٹھیک ہے، ات، ات، اس نہیں پڑھیں گے، اس کی آواز کو بند نہیں کریں گے، تھوڑی سی آواز چلے گی، از، از، از۔ زبان کی نوک دانتوں سے باہر نکال کے دال کو پڑھا جائے گا۔ پھر را ہے، زبر کے ساتھ را پر ہوگا، زیر کے ساتھ باریک ہوگا، پیش کے ساتھ پر ہوگا، ار، 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 ار۔ ٹھیک ہے، ار، ار نہیں پڑھیں گے، ار۔ زبان بالکل فلیٹ کی جائے گی، جو لائن نیچے سینے کی طرف کھینچے گی، ار۔ ٹھیک ہے، ار، ار، ار۔ از، زا کی آواز میں بزنگ ساؤنڈ ہوتا ہے، جو ہنی بی کا ساؤنڈ ہوتا ہے نا، از، از، وہی ساؤنڈ ہوگا، از، از، از۔ سین میں باریک سی ٹی، اس، اس، اس۔
شین میں تفشی یعنی کہ شور کا ساؤنڈ، جیسے ہم کسی بچے کو یا کسی بھی بڑے کو خاموش کرانے کے لیے آواز نکالتے ہیں نا، ش، خاموش، بالکل اسی طرح اش، اش، اش۔ صوت کی سیٹی پر ہوگی، اس، اس، اس۔ ضاد کو پر کر کے پڑھا جائے گا، ہلایا نہیں جائے گا، نہ ہی دال کی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا، نہ ہی زا یا زو کی طرح پڑھا جائے گا۔ ضاد کی اپنی ایک الگ آواز ہوتی ہے، اس کو اس کی آواز کے ساتھ ہی پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ ام، 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 ام۔ تو پہ قلقلہ ہوگا، ہلا کر پڑھا جائے گا اور پر کیا جائے گا، اط، 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 اط۔ او، وا کو باریک، سوری، زو کو نرم اور پر کیا جائے گا، او، ایو، او۔ اچھا، اس کی آواز بھی ایک دم سے بند نہیں کریں گے، اس، اس کر کے نہیں پڑھیں گے، تھوڑی سی ہلکی سی آواز چلے گی، نہ بہت زیادہ چلے گی نہ ایک دم بند ہوگی، ہلکی سی آواز کو چلائیں گے، او، ایو، او، او، ایو، او۔ پھر عین کی آواز حلق کے اندر سے ادا ہوگی، حمزہ اور عین میں بہت فرق کر کے پڑھنا ہے۔ حمزہ کی آواز حلق کے آخری حصے سے آئے گی اور عین کی آواز حلق کے درمیانی حصے سے آئے گی، اور عین کی آواز تھوڑی سی رگڑ کھا کے حلق سے نکلتی ہے اور بہت معمولی سا اس کو پڑھا جاتا ہے، مطلب چلائی جاتی ہے آواز، نہ بہت زیادہ چلائی جائے گی، نہ ایک دم کر کے بند کریں گے حمزہ کی طرح جھٹکا دیں گے، نہ ہی اس کو کر کے لمبا چلائیں گے، درمیانی حالت میں رکھیں گے، متوسط انداز میں یعنی کہ توسط کے ساتھ پڑھیں گے، آ، یا، او، آ، یا، او۔ پھر غین ہے، غین کی آواز پر کر کے پڑھی جائے گی، او، یا، او، او، یا، او۔ پیش کے لیے ہونٹ مکمل گول ہوں گے، زیر کے لیے جو لائن سینے کی طرف جائے گی، یہ چیز بار بار بتائی جا رہی ہے، اس کو بہت توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ یہ پریکٹس ہو جائے تو یہ مشکل نہ ہو آپ کو پڑھنے میں۔ فا ہے، اف، اف، اف۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، ہلا کر پڑھا جائے گا اور پر بھی کیا جائے گا، اق، 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 اق۔ کاف، کاف کی آواز جب نکالی جائے گی تو اس میں پہلے ہلکی سی ایئر باہر آئے گی، لیکن بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ کاف کو ساکن پڑھتے ہوئے اکثر لوگ اس میں جو ایئر نکالتے ہیں نا اس کے ساتھ ہا کی ساؤنڈ لے آتے ہیں، جیسے اکھ، اکھ۔ یہ بالکل بھی آواز نہیں نکالنی ہے، اس سے مبالغہ نہیں کرنا، ایڈ نہیں کرنا، کوئی لیٹر مکس نہیں کرنا۔ اک، اک، اک۔ جب آپ اس کو صحیح مخرج سے پڑھیں گے نا، جو زبان ہماری تالو کا سخت والا حصہ ہے، جب آپ اپنی زبان کو وہاں پر لگا کر پڑھیں گے نا زبان کی جڑ کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کاف بہت اچھا ادا ہوگا اور اس میں ہمس بھی آئے گا۔ اک، 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 اک۔ ال، ال، ال۔ ام، ام، ام۔ ان، ان، ان۔ او، او۔ اچھا، یہ واو میں زیر نہیں پڑھا جاتا، اس میں لکھا ہوا ہے لیکن اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یو یہ کوئی ورڈ نہیں ہے، نہ ہی یہ اس طرح پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ او، او، اہ، ای، او۔ یہ گول ہا ہے، اس کو بھاری کر کے پڑھا جاتا ہے، اس میں اہ ایسی ساؤنڈ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ سینے کا جو آخری مطلب حلق کا جو آخری والا حصہ ہے سینے کے قریب، وہاں سے ہا پڑھا جائے گا، اہ، ای، او، ا، ای، او۔ حمزہ میں جھٹکا آتا ہے، جب حمزہ کو حمزہ کے ساتھ جھٹکا دے کے پڑھا جائے گا تو دونوں کی سیم ساؤنڈ نکلے گی، ا، ای، او۔ کہ اس کو آ، ای، او یا آ، ای، او ایسے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ا، ای، او۔ یا کے ساتھ ای، ای، اس میں ایج، ایج ایسی ساؤنڈ نہیں نکالنے بالکل بھی، ہاں اپنے دانتوں کے درمیان پیپر سے گیپ رکھیں گے تو یا کی آواز بہت اچھی ادا ہوگی انشاءاللہ۔ ای، 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 اوئی۔ آپ آپشن ہے اوئی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھیں، ای اور ای ہی پڑھ سکتے ہیں خالی، ای، ای۔ اس کا مشق اب دیکھ لیتے ہیں۔ اقتل، ارسل۔ حروف کو کھینچنا نہیں ہے، پیش کے لیے ہونٹ مکمل گول رکھنے ہیں، باریک حروف کو باریک پڑھنا ہے، موٹے حروف کو موٹا پڑھنا ہے، اور پر حروف سے پہلے والا اور بعد والا حرف کو پر نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔
صرف جو موٹے حروف ہیں انہی کو ہی موٹا پڑھنا ہے. اقتل ارسل را پر ہوگا ارسل وانحر وانحر. ٹھیک ہے. را ساکن سے پہلے جب زبر ہوتا ہے تو را ساکن کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم نے را کو ابھی زبر زیر پیش کے ساتھ تنوین کے ساتھ پڑھا ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ را یہاں پر ہے ساکن، تو ہم را کو کیسے پڑھیں؟ اس لیے یہ رول اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ را ساکن سے پہلے زبر ہوگا یا پیش ہوگا تو را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. ارسل وانحر حر. ٹھیک ہے. ہو اس میں واو والا ساؤنڈ نہیں آئے گا. ہر کہ آپ اس میں ہاؤ اس کو زیادہ پر کرنے کی کوشش کریں تو ہونٹ گول کر لیں کہ واو بن جائے، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا. را کو اس کے صحیح مخرج سے پڑھنا ہے. وانحر والعصری والعصری کعصف کعص. ٹھیک ہے. قوس نہیں ہوگا، صرف صوت پر ہوگا. کعصف لؤلؤا لؤلؤا شأن حمزہ پہ جھٹکا شأن تعلم کأسا یدرؤکم. حمزہ کو کھینچنا نہیں ہے. یہ واو جو ہے یہ حمزہ کی کرسی ہے، واو کو حمزہ کے ساتھ ملا کے کھینچ کے نہیں پڑھا جائے گا. اگر واو پہ جزم ہوتا اور حمزہ الگ لکھا ہوتا تو ہم پڑھتے یدرؤکم، کیونکہ واو کے اوپر حمزہ ہے، واو کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہے تو ہم واو کو کنسیڈر نہیں کریں گے. یدرؤکم اقرأ اقرأ شئتم لم یلد. اس کو لم یلد نہیں پڑھنا ہے، میم کو نہیں ہلانا بالکل بھی. صرف قاف طا با جیم دال ساکن حالت میں ہلائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی حرف کو ہم ہلا کر نہیں پڑھتے. لم یلد نصیبت اشہدو بغین بغ. ٹھیک ہے. بغ نہیں پڑھنا، ہلانا نہیں ہے. بغین فتنتن فتنتن تذہل یجعل اجرہم اشفقن اتممت استغفر الحمد اضرب ٹھیک ہے. ضاد کو ہول رکھنا ہے، دال جیسا اضرب نہیں پڑھنا. اضرب خلقت یمسسک عسعس قلتم فی الارض ٹھیک ہے. اور نہیں پڑھنا، واو کی ساؤنڈ نہیں لانا. فی الارض اور فل لام کو ہلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. فی الارض مسرف مؤمن. آج کا سبق یہیں تک ہے، تھوڑا سا لیندی ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی. اس کے نوٹس آپ ضرور اپنے پاس محفوظ کیجیے گا تاکہ آپ کو پڑھنے میں مشکل نہ ہو اور آگے کے لیے بھی انشاءاللہ آسانی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.